خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خواب مومن کا 40واں حصہ ہے اور خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جو اللہ کی طرف سے ہو، یعنی کہ وہ خواب جو کل حقیقت ہونے والا ہو۔ دوسرا سوچ کا خواب، یعنی کہ جو آپ کے دماغ میں چیز چل رہی ہو یا آپ نے کوئی چیز دیکھی ہو یا سوچ رہے ہوں، وہ خواب میں دیکھنا سوچ کا خواب ہے۔ اور تیسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ خواب ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے انسان بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ ڈر محسوس کرتا ہے۔ اور بے شک خواب اپنا اثر رکھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اپنے خواب کا اثر ختم کر دیں تو اس خواب کا اثر بھی آپ پہ ختم ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، خواب میں اکثر لوگ خواب میں گندگی دیکھتے ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وہ گندگی میں موجود ہیں، یا ان کے پورے جسم پہ گندگی لگ چکی ہے، یا ان کے جسم کے کچھ حصے پہ یعنی کہ تھوڑے سے حصے پہ گندگی موجود ہے، یا خواب میں اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ گندگی کے قریب سے گزر رہے ہیں، یا اس طرح سے خواب میں دیکھتے ہیں کہ گندگی تو موجود ہے لیکن ان کے جسم پہ وہ نہیں لگی، یا بعض دفعہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ گندگی کی طرف جا رہے تھے تو کسی نے پکڑ کے ان کو دوسری طرف کر دیا، یا کوئی اور گندگی میں جا رہا تھا تو وہ شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کو گندگی سے واپس لے آتا ہے۔ عزیز دوستو، خواب میں گندگی دیکھنا کالے جادو کی علامت ہے، شیطانی خواب کی، جناتی خواب کی علامت ہے۔ خواب میں بار بار گندگی دیکھنا اور اس لحاظ سے گندگی دیکھنا کہ آپ کو اس کی سمیل بھی خواب میں محسوس ہو رہی ہو، تو عزیز دوستو یہ کالے جادو کی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرانوے خواب میں اپنے آپ کو اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھنا، بار بار کسی کو پیچھا کرتے دیکھنا، اور 2 سے 3 دفعہ ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 دفعہ خواب میں پخانا یا گندگی دیکھنا۔ اگر آپ کو مہینے میں 1 مرتبہ یا سال میں 1 مرتبہ یا کافی عرصے میں 1 مرتبہ خواب میں گندگی نظر آئے تو عزیز دوستو یہ صرف اور صرف ایک سادہ سا شیطانی خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آپ کا دل گندگی کی طرف جا رہا ہے تو نیک اعمال کرنا شروع کریں، استغفار کی کثرت شروع کر دیں۔ لیکن کوئی انسان بار بار خواب میں پخانہ یا گندگی دیکھتا ہے تو یہ کالے جادو کی علامت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنات نے آپ کے جسم پہ مکمل طور پہ قبضہ کر لیا ہے اور آپ کے جسم میں گندگی آہستہ آہستہ سے داخل ہو چکی ہے۔ کالے جادو کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جس میں سوئی یا کسی تیز چیز کا لگنا یا چبھنا محسوس ہونا، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا، یا ایسا لگنا کہ آپ کا سوتے ہوئے سانس رک رہا ہے، یا سینے پہ بہت زیادہ گھٹن محسوس ہونا، اور یہ گھٹن خصوصی طور پر عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا، یا انسان کا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا جس کا علاج ابھی بھی میڈیکل سائنس نے نہیں بنایا، کیونکہ وہ علماء اکرام جو جادو کا علاج کرتے ہیں یا جنات کا علاج کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تمام بیماریاں جن کا میڈیکلی علاج پاسبل نہ ہو وہ جنات یا جادو کی مدد سے ہی لگائی جاتی ہیں۔ اب کوئی انسان بار بار خواب میں پخانہ یا گندگی دیکھتا ہے، یا کبھی کبھار خواب میں پخانہ یا گندگی دیکھتا ہے تو اس خواب کا اثر کیسے ختم کرے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جب بھی کوئی شخص شیطانی یا جناتی خواب دیکھے یا برا خواب دیکھے تو اپنی بائیں کروٹ پہ ہو کے، یعنی کہ اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کی ڈرانوے خواب کی وجہ سے آنکھ کھلی تو اپنی کروٹ بائیں جانب پہ کر لیں اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسی سائڈ پہ 3 مرتبہ ہلکا سا تھو کر دیں، اور اللہ سے دل میں دعا مانگیں کہ اے اللہ اس خواب کا اثر میرے پہ مکمل طور پہ ختم کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص برا خواب دیکھے تو اس کا ذکر کسی سے بھی مت کرے۔ اگر کوئی انسان اچھا اور خوبصورت خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اور صرف اپنے عزیز و قارب سے کرے، لیکن افضل یہی ہے کہ اس کا ذکر کسی سے بھی مت کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ خواب دیکھیں، بے شک وہ سوچ کا ہو، بے شک وہ شیطانی ہو، بے شک وہ اللہ کی طرف سے ہو، جب تک وہ 40 سے 50 لوگوں کو اپنا خواب نہ سنا دیں تب تک انہیں سکون نہیں ملتا۔ تو عزیز دوستو، جب بھی آپ کوئی برا یا اچھا خواب دیکھیں
تو اس کا ذکر کسی سے بھی مت کریں، اور جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں تو اس کا اثر فوراً ضرور ختم کریں، اور ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت ضرور کریں اور اپنے پہ دم کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ تھو کر کے، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب آئے یا نمی والی پھونک دونوں ہاتھوں پہ مار کے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ اور روایت میں موجود ہے جو شخص رات کو آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو صبح تک تمام جنات شیاطین سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر صبح کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو رات تک شیطان اور جنات سے محفوظ رہتا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، تو جب تک آپ کی نیت سٹرونگ نہیں ہوگی کہ میرے نبی کا، میرے اللہ کا فرمان ہے میں یہ کلمات پڑھ لوں گا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی آپ اس خواب کا اثر ختم کریں گے، یعنی کہ بائیں کروٹ منہ کر کے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ تھو کر دیں گے، تو اس خواب کا اثر بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اس خواب کے لیے بھی پریشان ہونے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس خواب کا اثر جیسے ہی آپ ختم کرنا شروع کریں گے، آپ کو ڈرانوے خواب آنا بھی ختم ہوں گے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی بیماری، کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت دور ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور تمام لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو رزق کے، نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال اور بہترین رزق عطا فرمائے، جو کسی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔